اچھا یہ کراس ٹاک کی بجائے نا آپ کو میں ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں عمران خان کی، اور پھر علی محمد خان سے دوبارہ تھوڑا سا اس ٹاپک کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستانی سیاست کی تاریخ ہے، کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے، لیکن یہ قابل تعریف قسم کی تاریخ نہیں ہے، وہ تاریخ بننی چاہیے جس کی مثال دی جا سکے کہ عمران خان کو حکومت ملی تھی تو یہ روشن مثال قائم کی تھی۔ عمران خان کے بیانات جو وہ کہتے رہے اس وقت کی حکومتوں کے حوالے سے دکھائیے گا جی۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کے انہوں نے ٹکٹس اپنی ووٹ دیا دوسری پارٹی کو، تقریباً 30% ہم لوگوں کو پارٹی سے نکال رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کے پی کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا، اور اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ انہوں نے کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ یہ تو کرپشن کا موقع دیتا ہے، اپنی قیمتیں لگاتے ہیں ایم پیز، ان کی قیمتیں لگائی جاتی ہیں تو کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ تو یہ تو 30 سال سے بک رہے تھے کہ مجھے 45 کروڑ روپے کی آفر دی تھی ایک سینیٹر بنانے کے لیے، تو اس کا مطلب کہ اور بھی لیڈرز کو آفر آتی رہی ہیں، اور اس کا مطلب کہ اگر انہوں نے سسٹم چینج نہیں کیا جب ان کو پتا تھا کہ یہ بکتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اوپر تک پیسہ جاتا تھا۔ علی صاحب کیا فرق ہے اگر یہ 15 20 22 23 جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں تو بہت اچھا کام ہوگا؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ چیئرمین عمران خان صاحب نے چھانگا مانگا کی سیاست کی انہوں نے مخالفت کی ہے، اور ہم سب نے اپنی سیاست کی بنیاد ہی اس پہ رکھی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں رہا، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لائلٹی بدل رہے ہیں، یا اگر جس طرح بھی انصاری صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے، کبھی ان سے براہ راست تو گفتگو نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے متاثر ہیں ہماری جماعت کے نظریے سے، تو اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ ایک آنریبل وے لیتے ہیں جو بھی ایم این اے یا ایم پی اے صاحبان ہیں کہ وہ ریزائن کر کے، کیونکہ دیکھیں آپ جس جماعت کی ٹکٹ پہ، وہ جماعت اچھی ہے بری ہے، جس جماعت کی ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جماعت سے وفادار رہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ آئیڈیالوجیکلی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جماعت کو اپنی امانت واپس کریں، ریزائن کریں، گو بیک ٹو دی کنسٹیچوئنٹس، ٹیل دیم، ان کو بتائیں کہ بھی میں جن کے ساتھ تھا وہ غلط لوگ تھے، اب میں اس جماعت کے ساتھ۔ تو اگر یہ ایک ریسپیکٹیبل وے لیتے ہیں، جس طرح ابھی انصاری صاحب نے ابھی عرض بھی کیا کہ وہ ریزائن کر کے جائیں گے، دیٹ از اے ریسپیکٹیبل وے، لیکن ماضی میں جس طرح ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ فلور کراسنگ ہوئی، ہماری ایک تلخ روایت ہے، وہ میرے خیال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک آدمی کیوں آنا چاہ رہا ہے، کیا وہ نون لیگ کی سیاست سے تنگ ہے؟ میاں صاحب کے جو طرز سیاست، ایک چیز ملک صاحب آپ کو یہ لگتا ہے یا یہ لگتا ہے کہ اٹس اے نیو ریفائنڈ فارم آف ہارس ٹریڈنگ؟ ملک صاحب آئی ووڈ ناٹ رادر کمنٹ، کیونکہ کسی کی نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ایک چیز میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، لیکن آپ سیاسی تجزیہ تو کر سکتے ہیں۔ میں نے پاکستان میں نے وہ حالات دیکھے تھے جب مری کے ریسٹ ہاؤسز میں جا کے ایم پی ایس کو کس طرح چھپایا جاتا تھا، یہاں اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز کے اوپر باقاعدہ پہرا دے کے ایم پی ایس کو رکھا جاتا تھا، اور ساری ریٹن ہے۔ میں وہ ساری چیزوں کا وٹنس ہوں جب یہاں پہ سپریم کورٹ نے وہ ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی لوٹا کریسی۔ ملک صاحب لوگ منظور بٹو رات کو 150 بندہ ایم پی اے غلام حیدر وائیں کا لے کے کیسے آگے تھے، یو نو آل دیٹ۔ ہیلی کاپٹرز میں لوگوں کو لے جایا گیا، ہیلی کاپٹرز میں موو کر کے چھپانا پڑتا تھا، اغوا ہوئے لوگ، جھنگا مانگا لے کے جائے گئے۔ یہ میاں صاحب کی ایک چیز یہ ہے، ان کی طرز سیاست ابھی ریسنٹ پاس میں زبیر صاحب نے تو کہا تھا وہ ماضی کی سیاست ہے، جو صوبائی اسمبلی تھی 2008 کے الیکشن میں پنجاب اسمبلی شہباز شریف صاحب کی، اس میں 50 کے 57 اراکین تھے قافلی کے۔ مجھے الاؤ کریں میں ایک عرض کروں، دیکھیں میاں صاحب کا پنجاب کی سیاست پہ ان کا ایک ہولڈ رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ شہباز صاحب کا آئی تھنک 3 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں، میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ کچھ وقت لگتا ہے لوگوں کو یہ احساس ہوتے ہوئے کہ اب وہ طاقت کا منبع نہیں ہے، کیونکہ لوگ دیکھیں ایک ڈر کی، ایک خوف کی سیاست پنجاب میں رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سال ایک ان کے کیسز دیکھ کے ان کو احساس ہو گیا ہو کہ اب انہوں نے واپس نہیں آنا۔ لوگ اپنے عزت، اپنے ڈر کی وجہ سے بھی بعض اوقات جڑے رہتے ہیں، جس طرح کراچی میں ماضی میں رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی چینج آف ہارٹ ہے، وی شوڈ ویلکم دیم۔ اگر وہ آ رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے، اگر ان کا چینج آف ہارٹ ہے، دے شوڈ گو ٹو دا کنسٹیچوئنٹس، ریزائن کر کے وہ الیکشن لڑتے ہیں، جس طرح بھی انصاری صاحب فرما رہے ہیں، واپس آتے ہیں، دیر از نو ہارم ان اٹ۔ لیکن ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں اور وہیں پہ آپ فلور کراسنگ کرتے ہیں، وہی غلط چیز ہے۔ وہ پھر آپ ان کو واپس کریں، جائیں الیکشن لڑیں اور واپس آ جائیں۔